بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قریش کو الفت دلانے کے شکریہ میں، یعنی انہیں جو جاڑے اور گرمی کے سفر میں خوگر کر دیا ہے، تو اس کے شکریہ میں انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب یعنی اللہ کی عبادت کرتے رہیں جس اللہ نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر و خوف میں امن و امان دیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قریش پر رب کریم کے خاص انعامات۔ موجودہ عثمانی قرآن کی ترتیب میں یہ سورہ فیل سے علیحدہ ہے اور دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کا فاصلہ موجود ہے۔ مضمون کے اعتبار سے یہ سورت پہلی سورت کے متعلق ہی ہے، جیسے کہ محمد ابن اسحاق، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہم اللہ وغیرہ نے تصحیح کی ہے۔ اس بنا پر معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے مکہ سے ہاتھیوں کو روکا اور ہاتھی والوں کو ہلاک کیا۔ یہ قریشیوں کو الفت دلانے اور انہیں اجتماع کے ساتھ باامن اس شہر میں رہنے سہنے کے لیے تھا، اور یہ مراد بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ قریشی جاڑوں میں کیا اور گرمیوں میں کیا دور دراز کے سفر امن و امان سے طے کر سکتے تھے، کیونکہ مکے جیسے محترم شہر میں رہنے کی وجہ سے ہر جگہ ان کی عزت ہوتی تھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی جو ہوتا تھا امن و امان سے سفر طے کر لیتا تھا۔ اسی طرح وطن میں ہر طرح کا امن انہیں حاصل تھا، جیسے کہ اور جگہ قرآن میں موجود ہے کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا ہے، اس کے آس پاس تو لوگ اچک لیے جاتے ہیں لیکن یہاں کے رہنے والے نڈر ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایلافی میں پہلا لام تعجب کا لام ہے اور دونوں صورتیں بالکل جدا گانا ہے، جیسا کہ مسلمانوں کا اجماع ہے۔ تو گویا یوں فرمایا جا رہا ہے کہ تم قریشیوں کے اس اجتماع اور الفت پر تعجب کرو کہ میں نے انہیں کیسی بھاری نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ انہیں چاہیے کہ میری اس نعمت کا شکر اس طرح ادا کریں کہ صرف میری ہی عبادت کرتے رہیں، جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الى آخر الآیہ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکے کے رب اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کروں جس نے اسے حرم بنایا، جو ہر چیز کے مالک ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کا مطیع اور فرمانبردار رہوں۔ رب نے اہل مکہ کی بھوک مٹا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رب بیت یعنی اس گھر کے رب اللہ تعالیٰ جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں نڈر رکھا، انہیں چاہیے کہ اللہ ہی کی عبادت میں کسی چھوٹے بڑے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بجاوری کرے گا وہ دنیا کے اس امن کے ساتھ آخرت کے دن بھی امن و امان سے رہے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے سے امن بھی بے امنی سے اور آخرت کا امن بھی ڈر خوف سے اور انتہائی مایوسی سے بدل جائے گا، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنہ الی آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ ان بستی والوں کی مثال بیان فرماتے ہیں جو امن و اطمینان کے ساتھ تھے، ہر جگہ سے بافراغت روزیاں کھینچی چلی آتی تھیں، لیکن انہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی سوچی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا۔ یہی ان کے کرتوت کا بدلہ تھا۔ ان کے پاس انہی میں سے اللہ کے بھیجے ہوئے آئے، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ اس ظلم پر اللہ کے عذابوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مجمع الزوائد الہیثمی میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریشیوں تمہیں تو اللہ یوں راحت و آرام پہنچائے، گھر بیٹھے کھلائے پلائے، چو طرف بد امنی کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں اور تمہیں امن و امان سے میٹھی نیند سلائے، پھر تم پر کیا مصیبت ہے جو تم اپنے اس پروردگار کی توحید سے جی چراؤ اور اللہ کی عبادت میں دل نہ لگاؤ بلکہ اللہ کے سوا دوسروں کے آگے سر جھکاؤ۔ سامعین، الحمدللہ سورہ قریش کی تفسیر مکمل ہوئی۔